ویلکم بیک فرام بریک ناظرین، اس وقت بات کر رہے ہیں سیاسی گرما گرمی کے حوالے سے۔ یقینی طور پر جب آپ صبح کے اخبارات اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو اس میں بڑا گرما گرم مثالیں دار بیانات بھی ملیں گے اور ایسے لگے گا جیسے کچھ واقعی آگ لگنے والی ہے، جنگ ہونے والی ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا موقف یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کر رہی، اور مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اس کو اب میدان میں آنا چاہیے تاکہ عدلیہ کے فیصلوں کی بے توقیری نہ ہو سکے۔ کیا اس وقت جو اس سے پہلے بھی کیسز چل رہے ہیں، کیا ان کیسز کی بنیاد پہ کیا ایک بڑا بحران پھر جنم لینے والا ہے یا یہ معاملات سیٹ ہو جائیں گے؟ نوید چوئی صاحب بھی میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما بھی ہیں، ایوان صدر کے کوارڈینیٹر بھی ہیں پنجاب کے لیے، سمینہ خاور حیات صاحبہ مسلم لیگ قاف سے یہاں پر موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ رانا محمد ارشد صاحب، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہیں، پارلیمانی سیکرٹری ہیں، رکن پنجاب اسمبلی ہیں۔ چوئی صاحب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک نظر آنے کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی جو مسائل ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اداروں کا ٹکراؤ چاہتی ہیں اس ملک میں۔ نہیں، آپ نہیں چاہتے، اصل مسئلہ تو پیپلز پارٹی اور سپریم کورٹ کے درمیان میں ہے نا۔ دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی کسی کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتی، خبریں جو چھپ رہی ہیں میری بات سن سامنے ہی ہیں۔ پیپلز پارٹی نہ کسی قسم کی جنگ کرنا چاہتی ہے، اچھا، نہ کسی قسم کے ساتھ جنگ۔ ہم نے ماضی سے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ آج مسلم لیگ نون کے جو کیسز وہاں دم پڑے ہوئے ہیں، جن کے اوپر، جس میں حدیبیہ پیپر میل والا ہے، جس میں منی لانڈرنگ والا ہے، جس میں آئی جے آئی والا ہے اور سیکرٹ فنڈ ایجنٹ والا، وہ آج نکالنے چاہیے نا، آج نکلنے چاہیے، تو پھر پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پھر کون تڑپتا ہے۔ ہم تو نہیں تڑپ رہے نا، پھر تڑپیں گے۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کنفرنٹریشن ہونے جا رہی ہے۔ جوڈیشری کا ہم احترام کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ ان کا کیا۔ ایک پوائنٹ آف ہمارا ڈسکشن ہے، ہم کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو کا جو پاور ہے، جو پرائم منسٹر کے پاس پاور ہے، اس کے اندر سپریم کورٹ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں دیکھنا، آج ہم سپریم کورٹ کو جب ہم نے کہا جی ہم نہیں حلف اٹھانے دیتے تھے، کل کلیش کا وقت آیا تھا نا، آپ کو ماضی میں یاد ہوگا، جب ہم نے اس کو ختم کیا کہ ہم کسی قسم کا کلیش نہیں چاہتے۔ ہر ادارے کو اپنی حدود و قیود میں رہ کے رہنا چاہیے، ہر ادارے کا ایک اپنے لمیٹیشن ہے۔ مسلم لیگ نون کو میدان میں نہیں آنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ نہیں، وہ تو آ نہیں سکتے نا، یہ تو صرف گدڑ بکھی ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ نہ یہ اس قابل ہیں کہ اب سڑک پہ آ سکیں گے، اچھا، نہ اس قابل ہے کہ یہ اس کی طرح دیکھیں، صرف اخباری بیان اور اخباری خبر سے آگے کچھ نہیں ہے۔ ورکرز کی سپورٹ نہیں ہے ان کو، اپنے اندر ان کی ایم پی ایز اور ان کی جو ہے ڈسوسیشن ہے۔ ابھی الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا ان کے کتنے بندے طریقے انصاف میں چلے گئے، آپ نے دیکھا نہیں؟ اتنا بڑا کرائسس نہیں ہے جی۔ آپ کل کے بعد دیکھیے گا، آپ کل کے بعد دیکھیے گا کیا ہوگا۔ کل کے بعد آپ دیکھ لیں، میں آپ کو کہتا ہوں جب یہ عہدیدار بنیں گے، جن لوگوں کو عہدے نہیں ملے جو کہ ڈیزرو کرتے تھے، اچھا، کیونکہ یہ نامینیشن ہو رہی نا، الیکشن تو ہو نہیں رہا، کیا ہوگا؟ تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی۔ کچھ بھی نہیں ہونا۔ سب سے بڑا نام خواجہ سعد رفیق کا ہے نا، جن کو مرکزی سیکرٹری جنرل بنایا جانا تھا۔ خواجہ صاحب آپ کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ بھی تھے، سعد رفیق صاحب کہیں بھی نہیں جا رہے۔ سعد رفیق تو از نو باڈی اوور دیئر۔ میں اس کے بعد لیڈر ہیں جی، بڑے وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، آپ کی پارٹی نے ان کو آپ کے وزیر اعظم۔ میں اس دیکھیں نا، سعد رفیق اپنی کوئی کانسٹیچوئنسی ہے، ان کی کانسٹیچوئنسی مسلم لیگ کی محتاج ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں تو بات کر رہا ہوں، سب سے بڑا نام انہی کا آ رہا ہے نا۔ نہیں، وہ آپ کے نظر میں آ رہا ہوگا، آپ کی وجہ سے، آپ کی پارٹی کی وجہ سے، آپ کی پارٹی کی وجہ سے لڑائی پڑ سکتی ہے، مسلم لیگ نون میدان میں اتر سکتی ہے، ایشوز بگڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہرگز نہیں نجم، مسلم لیگ نون، میں بلکہ آپ ابھی یہاں پہ یہ بھی آپ کا بھی جواب دیتی ہوں۔ سب سے پہلے نوید صاحب نے یہاں بات کی کہ جتنے اور بھی کیسز ہیں، جیسے حدیبیہ کا ہے، جیسے بینکوں کے نا دہندہ ہیں، 3.5 سال ہو گئے انہوں نے سٹے لیا ہوا ہے 5 ارب کے اوپر۔ میرے پاس ہائی کورٹ کی جو ان کی تفصیل ہے وہ موجود ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے کیسز کے اوپر ابھی تک 3.5 سال سے سٹے ہے؟ وہی بات آ گئی کہ وہ رانا صاحب بیٹھ کے ہمیں اکثر چڑھاتے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، اور کہتے ہیں کہ چیف جسٹس تو میرے تائیدہ بیٹا ہے، میرے کزن ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے منہ پہ صحیح ہاتھ پھیرتے تھے۔ یہ تاثر عوام میں ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ کیسوں کے بارے میں بڑے محتاط ہو کے بات کیجیے گا۔ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ان کا کیس جو ہے، ان کی اہلیت کا کیس سپریم کورٹ میں ہے، وہ تو بالکل سٹے آرڈر پہ چل رہے ہیں، اور اس کے بعد وضاحتیں پیش کرنی پڑ گئی تھی سب کو، یاد ہے کیوں؟ جو سب ہو گیا تھا نا، یہ ہوا تھا۔ لیکن میں آپ کو وہ نادہندگی یاد کرانا چاہ رہی ہوں کہ جہاں ہم، لیکن جو پینڈنگ کیس ہے وہ تو اپنی جگہ پڑے ہیں، وہ تو آن ریکارڈ ہے نا۔ سٹے آرڈر پہ وزیر اعلیٰ کہا تھا تو بعد میں وضاحتیں پیش کرنی پڑ گئی تھی۔ آن ریکارڈ کی میں بات کر رہی ہوں نا، جو آن ریکارڈ ابھی موجود ہیں، وہ 3.5 سال سے انہوں نے 5 ارب کے نا دہندہ ہے 7 بینکوں کے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کے کیسز نہیں کھولے جا رہے؟ اور مونس الہی کے پیچھے اس لیے پڑے ہوئے کہ میں نے آپ کو ریزن بتا دی، وہ بندہ بے قصور ہے، اس بندے کا چالان، تفتیش، گواہ سب مکمل ہو چکے ہیں، بس وہ
बेगुनाह पीछे क्यों पड़े हुए हैं? पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इसलिए ताकि गरज कर निकाल सके। वो राणा साहब ने जो मुंह पे हाथ फेरा था कि मैं मोनस इलाही को नहीं छोड़ूंगा, राणा सनाउल्लाह ने, कि चीफ जस्टिस मेरे ताए का बेटा है, कजन है, तो वो ये तासुर नहीं जाना चाहिए जुडिशरी का हमारे उस पर। मुस्लिम लीग नून के साथ है जुडिशरी और चीफ जस्टिस ऐसा नहीं कहते होंगे, लेकिन नून के लोग ये तासुर दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस सिर्फ हमारे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी यही तासुर मिलता है कि मोनस इलाही का बदला ले रहे हैं। तो मोनस इलाही को जितना मर्जी ये बंद कर दे, 4 साल, अभी तो 4 महीने हैं, जितना मर्जी बंद करे, वो पहले तो मैं ये बेकसूर है। बताना चाहता हूं कि बात हुई है मुस्लिम लीग के इलेक्शन की। ये मुस्लिम लीग नून को ही क्रेडिट जाता है कि 2 साल से हमने तंजीमों को रिजॉल्व किया और प्राइमरी यूनिट से लेकर हमने प्राइमरी यूनिट काउंसिल, तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने तमाम वर्किंग करके अब हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तकरीबन 2500 से ज्यादा पाकिस्तान जनरल काउंसिल के जो मेंबर उन्होंने इलेक्ट करना है, जो हमारा प्लेटफार्म है। और ये मैं दावा देता हूं बाकी पार्टियों को वो जमहूरियत पैदा करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के अलावा किसी के अंदर जमहूरियत नहीं है और ये मुस्लिम लीग नून को क्रेडिट जाता है। बात हो रही है जनाब जुडिशरी के हवाले से। मैं चाहूंगा इसको कंक्लूड करना चाहूंगा, मुझे सिर्फ कुछ मुख्तसर सा वक्त दीजिएगा। राना साहब एक मिनट, मुझे यहाँ पर जाना है हेडलाइंस की तरफ, न्यूज ब्रेक की तरफ। न्यूज ब्रेक के बाद इसी बहस को हम जो है एक मुख्तसर से वक्फे में कंक्लूड करेंगे। हेडलाइंस और न्यूज ब्रेक।